السلام علیکم حاضرین، شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، آپ لوگ موجود ہیں ہمارے یوٹیوب چینل محفل وائز پر۔ روزانہ حدیث، اولیاء اللہ کی باتیں اور اولیاء اللہ کی کراماتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسے ولی اللہ کی کرامت، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت، کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سے سارے سبزوار کے لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ جی ہاں دوستوں، سننے میں تھوڑا عجیب ہے لیکن یہ واقعی سچ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سے سبزوار کے لوگوں نے اور وہاں کے بادشاہ نے کلمہ پڑھا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف سے چلے تو راستے میں ایک علاقہ پڑا جس کا نام سبزوار تھا۔ اس علاقے کا حاکم یعنی بادشاہ بہت بدکردار تھا اور بہت ظالم تھا۔ اس بادشاہ کا ایک بہت ہی خوبصورت باغ تھا جو کہ شہر کے کچھ فاصلوں پر تھا۔ اس میں طرح طرح کے درخت لگے ہوئے تھے اور ان درختوں پر طرح طرح کے پھل بھی لگے ہوئے تھے اس علاقے کے، اور اس کے علاوہ بڑے پیارے پیارے پھلوں کے باغیچے لگے ہوئے تھے۔ اور جب شام کا وقت ہوتا تو ان پھلوں سے ایسی پیاری پیاری خوشبو آتی تھی کہ انسان کی طبیعت میں تندرستی آ جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہر روز سبزوار کا حاکم یعنی بادشاہ شام کو اس باغ میں سیر و تفریح کے لیے آتا تھا، اور اس کے تمام ملازمین، تمام خادمین باغ سے ہر اس آدمی کو نکال دیتے تھے جو بھی وہاں سیر و تفریح کی غرض سے آیا ہوتا۔ جب حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے سبزوار میں پہنچے تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید خاص حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لیے اس باغ میں پہنچے۔ اس باغ میں ایک بہترین قسم کا حوض بنا ہوا تھا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اسی حوض کے پاس تشریف لے گئے۔ اسی حوض سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نفل پڑھنے کے بعد اسی حوض کے کنارے مصلی بچھا کر بیٹھ گئے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ اور ادھر شام کا وقت ہو گیا، حاکم بادشاہ آنے والا تھا۔ تمام لوگ باغ سے جا رہے تھے کہ کہیں بادشاہ ہمیں دیکھ کر غصے میں نہ آ جائے۔ چنانچہ ساری دنیا چلی گئی، لیکن حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ باغ سے تشریف نہ لے گئے، وہیں بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے رہے۔ دوسری طرف بادشاہ کے ملازمین بڑے پریشان ہو گئے کہ اب یہ بزرگ نہیں جا رہے ہیں، بادشاہ آ گیا تو کہیں ہماری نوکری کی چھٹی نہ ہو جائے۔ تمام ملازمین خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرنے لگے، حضور ہم لوگ بڑے غریب ہیں۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو ان لوگوں نے عرض کیا، حضور حاکم یعنی بادشاہ کا حکم ہے کہ جب میں باغ میں پہنچوں تو کوئی بندہ باغ میں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تمہاری چھٹی بھی ہو جائے گی اور تمہیں سزا بھی دی جائے گی۔ حضور اب بادشاہ کے آنے کا ٹائم ہونے والا ہے، حضور اگر آپ نہ گئے تو ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہماری نوکری کا کیا بنے گا اور ہمیں سزا بھی ملے گی۔ حضور ہم غریبوں پر کرم فرمائیے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ باغ سے تشریف لے جائیے، حضور آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہ کے ملازموں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ میں بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا اور تمہاری نوکری بھی نہیں چھوٹے گی اور تمہیں سزا سے ڈرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔
لیکن ملازمین نے کہا کہ حضور ہمیں تو حاکم کے نام سے بھی خوف آتا ہے، کیونکہ وہ بڑا ظالم ہے، وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم اپنے حاکم سے ڈرتے ہو، لیکن میں تمہارے حاکم سے نہیں ڈرتا، بلکہ میں تو اپنے معبود حقیقی اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کسی دنیا والے کا ڈر نہیں۔ اور اگر تم کو زیادہ ہی ڈر لگ رہا ہے تو اس سامنے والے درخت کے پاس بیٹھ جاؤ اور پھر دیکھو کہ تمہارے حاکم کا کیا حال ہوتا ہے۔ اتنے میں باغ کے ملازمین نے زور زور سے پکارنا شروع کر دیا کہ خبردار خبردار، ہوشیار، بادشاہ وقت تشریف لا رہے ہیں۔ اور تمام ملازمین، تمام نوکر چاکر ہاتھ باندھ کر بڑے ادب سے بادشاہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو بادشاہ باغ میں پہنچا اور اس بادشاہ نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا انسان حوض کے کنارے مصلی بچھائے قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہے۔ بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو بڑے غصے میں آ گیا اور تمام ملازمین کو اپنے پاس بلایا اور غصے میں لال پیلا ہو کر کہنے لگا، او کمبختو، کیا تم نے میرا حکم نہیں سنا ہے کہ جب میں شیر کی گرج سے باغ میں آؤں تو کوئی بندہ باغ میں نہیں ہونا چاہیے؟ بادشاہ کی بات سن کر تمام ملازمین نے ایک زبان ہو کر ہاتھ باندھ کر کہا، جی حضور، آپ کا حکم ہمیں معلوم ہے۔ تو بادشاہ گرجا کہ یہ بندہ کیوں یہاں بیٹھا ہے؟ ملازمین کی ٹانگوں میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ ملازمین دل ہی دل میں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگے کہ بابا جی نے ہمیں مروا دیا۔ ہم لوگ کہتے تھے کہ بابا جی حاکم بڑا جابر اور بڑا ظالم ہے، لیکن حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ملازمین کی حالت دیکھ کر رہے تھے۔ بادشاہ کو غصے میں دیکھ کر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نورانی سر مبارک اوپر اٹھایا اور بادشاہ پر ایک نظر ڈالی اور اس بادشاہ کی کایا ہی پلٹ دی۔ بادشاہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے جلال کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑا۔ بادشاہ کے ملازمین نوکر چاکر بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے حاکم یعنی ہمارے بادشاہ کو کیا ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر تک بادشاہ بے ہوش پڑا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم کے ایک ملازم کو فرمایا، کیوں بھائی، کیا یہی تمہارا بادشاہ حکمران ہے جو کسی کو گنتی میں شمار نہیں کرتا تھا اور جس کے خوف سے تمہارے سانس اکھڑ رہی تھی، جس کی دہشت سے تمہاری اپنی نوکری خطرے میں آ گئی تھی؟ دیکھو خادموں، اپنے آقا کو دیکھو اور اپنے بادشاہ کو دیکھو اور پھر میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھو جس نے ہمیں یہ عزت، یہ شان عطا فرمائی ہے۔ ملازمین نے عرض کی، حضور، ہم آپ رحمت اللہ علیہ کی بزرگی کو مان گئے، واقعی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت مقبول و محبوب بندے ہیں۔ حضور اب مہربانی فرماؤ، ہمارے بادشاہ کو ہوش میں لاؤ۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ایک ملازم کو حکم دیا کہ جاؤ حوض میں سے تھوڑا سا پانی لے آؤ۔ ملازم گیا، حوض میں سے پانی لے آیا تو حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ میں پانی لے کر چھینٹا مارا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے چھینٹا مارنا ہی تھا کہ بادشاہ ہوش میں آیا اور ہوش میں آتے ہی تمام غرور اس بادشاہ کا ختم ہو گیا اور فوراً وہ بادشاہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گرا اور سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا غلام اور مرید بن گیا۔ اس بادشاہ کا مرید بننا ہی تھا کہ
تمام سبزوار کے لوگوں نے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر سچے دل سے توبہ کی اور پورا شہر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، یہ شان ہے اولیاء اللہ والوں کی۔ اور اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ روزانہ حدیث، اولیاء اللہ کی باتیں اور اولیاء اللہ کی کراماتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو برے کام سے دور رکھے اور سیدھے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور اولیاء اللہ کی کرامت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا نگہبان۔